उसकी दहलीज पार कर सकती हो, अपने बाप को जलील करने वालों उसके दुश्मनों को जलील करके अपने बाप का बदला नहीं ले सकती हो। लेकिन बाबा, किसी को जलील करना और उसकी जान लेना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरे लिए इस जिल्लत के बाद दोनों एक है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम। कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। जो शेर के लिए कर रही हूँ ना, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी। मगर जिंदगी का एक खाना तो हमेशा खाली रह जाएगा। कौन सा खाना? बाप की दुआओं का खाना। शेर सामान वो देखो, किधर है वो, ढूंढो। दुश्मन जिस तरह शेर के गुम होने पर कांटों पे लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। शेर है, खुला और आजाद शेर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। फजर, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं अपने शेर को खो देती। तहमीना आंटी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना। आप देखिएगा वो कैसे इम्प्रूव करेगा। जाहिर है बेटा, तुम्हारी जैसी डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन से इतनी लॉयल हो, उसके मरीज को तो ठीक होने से कोई कैसे रोक सकता है। मेरी बेटी मुझे इस बार रुस्वा नहीं करेगी, बल्कि मेरी मोहब्बत के बदले शाह ज़मान के खानदान की बर्बादी मुझे तोहफे में देगी। जुल्म का हद से ज्यादा बढ़ जाए ना बाबा, नस्लों को बदवा बन के लग जाता है। आप क्यों फूफू की बातों में आकर अपनी आखिरत और दुनिया खराब कर रहे हैं? बार बार तुम्हें देखने को, तुमसे मिलने को करता है। ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं ना कि अगर नीयत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे।
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپ کے حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپ کے حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟